اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ حضرت علی کو سلایا اور اپنی چادر دے کے کہا کہ علی تم اپنی یہ چادر اوڑھ کے سو جانا، اور جو امانتیں میرے گھر رکھی ہوئی ہیں میرے جانے کے بعد وہ تمام امانتیں ان کے گھروں کو پہنچا کر مدینہ آنا۔ آپ پوچھیں گے امانتیں کیوں گھر میں رکھی ہوئی تھی؟ یاد رکھیے مشرکین مکہ باوجود مخالف ہونے کے، باوجود جانی دشمن ہونے کے، لیکن اتنا اعتماد تھا کہ اللہ کے رسول گویا کہ ایک بینک تھے، وہاں پر اپنی حفاظت کے چیزیں لے آ کے رکھتے تھے، کیونکہ معلوم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ قریش مشرکین مکہ کو بھی معلوم تھا سب سے زیادہ بہترین اور جگری دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر ہیں، اس واسطے جیسے نہ ملے تو سیدھے صدیق اکبر کے گھر آئے۔ آج شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دشمن ابو بکر ہیں۔ ارے بدبختو، مشرکین مکہ کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کے دوست صدیق اکبر ہیں، تم کو نہیں پتا کہ اللہ کے رسول کے دوست صدیق اکبر ہیں؟ ہم کو کہتے ہیں ہم تبرک کا انکار کرتے ہیں۔ ارے بدبختو، ہم شعبدہ بازیوں کا انکار کرتے ہیں، ہم تبرک کو مانتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ منہ مبارک اور آثار مبارک کے ہم توہین کرتے ہیں، اگر وہ واقعتاً منہ مبارک رسول کا ہے تو تعظیم کے انتہائی لائق ہے۔ ہمیں انکار اس بات سے ہے کہ تم ثابت تو کرو کہ پہلے یہ منہ مبارک اللہ کے رسول کا ہی ہے۔ سب سے پہلی بنیاد، تقوی کی بنیاد پر سب سے پہلی مسجد قائم ہونے والی وہ مسجد قباء ہے، اور فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس کے اندر نمازی مصلی وہ ہیں جو انتہائی پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تبارک و تعالی پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھو پاکی بہت اہم ترین چیز ہے۔ جو لوگ مسجدوں کے ٹوائلٹ میں بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں ان سے زیادہ ذلیل اور جانور کوئی نہیں ہے، یاد رکھو۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک چیز کہتے ہیں بھائی، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک بہت ہی قائم شخصیت بھی موجود ہیں، شیخ واسع۔ وہ سامعین میں بیٹھے ہیں، یہ دراصل بے ادبی ہوگی ان کی کہ میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی آ کر چیئر پہ بیٹھ جائیں تاکہ ہمارے لیے باعث سعادت ہو۔ نہیں شیخ، آرام سے تو ایسے بھی تھا، آرام سے۔ اصل اہل علم تو یہ ہوتے ہیں، بھائی ہم کیا ہیں، ڈھول ہیں، ہم دکھا رہے ہیں کہ ڈھول ہیں، بس اہل علم تو یہ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے بس کچھ بولنا سیکھ لیا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ ان جیسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی تعداد میں حیات خوش خرم رکھے، صحت عافیت سے رکھے۔ علم میں دکتورہ کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، لغات بہت بہترین جانتے ہیں اور مدارس میں پڑھاتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ آئے محفل میں، یہ میرے لیے باعث سعادت ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مضمون پر جو ورکشاپ شروع کیا گیا اس کا یہ ہمارا آخری جلسہ ہے. اللہ نے وقت میں برکت بھی دی، آپ لوگوں کا ذوق و شوق بھی قابل داد ہے کہ ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے نماز عشاء کے بعد بھی بیٹھنے کے لیے تیار رہے، اور اس حیثیت سے اب مدنی زندگی کا حصہ ہمارے درمیان باقی ہے. اصل میں سیرت النبی ایک بہت بڑی، ایسے سمجھیے کہ بحر ذخار ہے، ایک بہت بڑا علم ہے. اس کو چند گھنٹوں کے اندر محصور کرنا یہ گویا کہ سمندر کو کوزے میں بھرنے کے برابر ہے. لیکن میں نے دراصل وہ چاشنی، وہ میٹھاس دینے کی کوشش کی ہے جو آگے چل کر آپ کو سیرت کی طرف راغب کر دے. گویا کہ ہم نے وہی کام کیا جو مٹھائی والا اپنے مٹھائی کے دکان پہ چکھنے کے لیے دیتا ہے فری میں کہ تھوڑا چکھو، اس امید پر کہ وہ ضرور یہاں سے خریدے گا. یہ 3 دن کا تمام ورکشاپ وہی مثال رکھتا ہے کہ ہم نے دراصل وہ چاشنی دینے کی کوشش کی ہے کہ اب آگے آپ کا ذوق ہے، آپ کا شوق ہے، آپ کی تلاش ہے کہ اگر آپ اس پر کتابیں پڑھتے جائیں گے، شوق بڑھتا جائے گا، تو یاد رکھیے کہ آپ کی پوری زندگی نامکمل ہے اس کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا محاصرہ کر سکیں. اور اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں لوگوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھی، اور اس فن میں ایسا معاملہ ہوا کہ کوئی مذہب کی بھی قید نہیں رہی. کئی غیر مسلموں نے بھی بڑی بڑی جامع ترین کتابیں لکھی ہیں سیرت النبی پر، اور آج تک کوئی ایسا عالم پیدا نہیں ہوا جو یہ کہہ سکے کہ میں نے سیرت النبی لکھ کر سیرت کا حق ادا کر دیا. کسی نے نہیں کہا. ہاں یاد رکھیے، کئی مجلدات میں بھی ہیں، لیکن وہ بھی یہی لکھنے پہ مجبور ہوئے کہ ہم نے دراصل ایک جھلک بھی لکھنے نہیں پائی، ہم نے ایک حصہ بھی ہم نے مکمل نہیں کیا. کیوں جا کہ ہم نے دراصل یہ 4-5 گھنٹے کا جو وقت مجھے ملا 2-3 دن میں کہ یہ دعویٰ کر سکوں کہ میں یہاں پر میں نے سیرت بیان کر دی. بہرکیف آپ کو میں زیادہ دیر بھی روکنا نہیں چاہتا، لیکن مضمون بڑا وسیع ہے. انشاءاللہ اللہ کبھی موقع دے مجھے کہ یہاں پر بھی میں ایک مرتبہ میں نے ابتدا میں کیا ہے، یوٹیوب میں بھی موجود ہے. 50 گھنٹے میں نے سیرت پر کیے ہیں، اور اس کے ریکارڈنگز موجود تھے. کچھ ضائع ہو گئے. میرا ابتدائی ایام مرکز السلام میں نے ریکارڈ کروایا تھا
کہ وہ اگر آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا وسیع مضمون ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دعوتی دورے وغیرہ مجھے وقت نہیں دیے کہ اتنے مفصل طور پر میں پھر ذکر کروں، لیکن امید یہ ہے کہ انشاءاللہ عن قریب پھر کیا ہے وہ سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک میرے بدن میں سانس آن اور اللہ تبارک و تعالی دل رہے تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میں بیان کرتا رہوں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے کام لے لے، ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ تو بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 نبوت میں ہجرت کے لیے نکلے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ذریعے پیغام آیا، آپ کو نکلنا ہے۔ یہ وہ دن تھا جب مشرکین مکہ نے بھی اپنے دار الندوہ، جو ان کی پارلیمنٹ تھی اس کا نام تھا، جہاں پر وہ لوگ جمع ہو کے سازش کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کے جو کچھ بھی تیور تھے وہ بدل چکے تھے، جرات بہت بڑھ گئی تھی، سوچ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ کوئی ان کے خاندان کا سپورٹر نہیں ہے، جس طرح ابو طالب کھڑے ہوئے تھے ان کے بعد کوئی نہیں آیا تھا سامنے، اور ایک پکا خود کا چچا جو تھا سگا وہ ابو لہب ہونے کے باوجود بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ کسی نہ کسی طرح ہم سب مل کر قریش، بنو ہاشم کو صرف چھوڑ کر جتنے قبائل ہیں ان تمام قبائل مل کر ایک بارگی حملہ کر دیں تو کوئی ہم سے بدنہ نہیں لے سکتا۔ اور معاملہ یہ طے ہوا کہ ہم دراصل اگر خون بہا، بلڈ منی جسے کہتے ہیں، اگر یہ پوچھیں گے تو ہم دے دیں گے، لیکن قتل تو ہم ضرور کریں گے۔ اس میں شیطان بھی شریک ہوا تھا، جو اصل شیطان تھا اس میٹنگ میں خود آیا تھا اور ایک بوڑھے شیخ کی شکل میں آیا تھا۔ پارلیمنٹ میں بات چل رہی تھی کہ ہم کیسے قتل کریں، تو شیطان نے کہا، پہلے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم کیا کریں گے، ان کو جلا وطن کر دیں گے، باہر کر دیں گے، ملک سے دربدر کر دیں گے۔ تو شیطان نے کہا کہ نہ وہ کہیں بھی جائیں گے تو اپنی گروپ بنا لیں گے، ان کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنا پاور ہے، اتنی تاثیر ہے زبان میں۔ تو پھر دوسروں نے کہا کہ نہیں، ان کو ہم قید کر دیں گے۔ تو شیطان جو بیٹھا ہوا تھا، اصل شیطان جس کا نام ابلیس ہے، اس نے کہا کہ نہ یہ نہ کرنا، کیونکہ اگر وہ قید کر دیے جائیں گے تو ان کے جو اصحاب ہیں وہ چھپ کے نہیں بیٹھیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے، کسی نہ کسی طرح چھڑا لیں گے، یہ معاملہ بھی غلط ہے۔ آخر کار ابو جہل نے کہا کہ ہم قتل کریں گے، تو تب پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اکیلے قتل کریں گے تو پورے بنو ہاشم دراصل لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ خاندانی نظام تھا، قبائلی نظام تھا، جس میں انسان یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کون حق کون باطل، بلکہ یہ دیکھتا تھا کہ ہمارا خاندان ہم کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو اس حیثیت سے ان کو ڈر یہ تھا کہ بنو ہاشم پورے کے پورے حملہ نہ کر دیں، اس واسطے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ایسے کریں گے کہ جتنے عرب کے قبائل ہیں ان سب میں سے ایک ایک شخص کو ہم لیں گے اور سب ایک ہی تلوار پکڑ کے ایک بارگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ وار کر دیں گے۔ اس طرح تمام قبائل اگر خون میں شریک ہو جائیں گے تو بنو ہاشم سب قبیلوں سے لڑ نہیں سکتے، تو خون بہا مانگیں گے، ہم بلڈ ڈونیشن، بلڈ منی جو ہے وہ ہم دے دیں گے، خون بہا جو بھی ہے۔ یہ طے کرنے کے بعد ان بدبختوں نے کیا کیا، رات کا محاصرہ کیا، یعنی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ہم گھیر لیں گے۔ ادھر دوپہر، اسی دن کے دوپہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلچلاتی دھوپ میں سر پہ کپڑا ڈالے ہوئے صدیق اکبر کے گھر کی طرف آ رہے تھے، تو صدیق اکبر نے دیکھا کہ خلاف معمول اس وقت عرب میں کوئی نہیں نکلتا تھا، کیونکہ دوپہر کا وقت خیر اللہ کا ہوتا تھا، آرام کا ہوتا تھا، وہ آج بھی عربوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں کوئی نہیں نکلتا تھا، ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آ رہے ہیں؟ جیسے گھر کے اندر آئے، حضرت ابو بکر صدیق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلدی سے آپ جو بھی اجنبی ہیں ان کو دور کیجیے، خاص بات کرنی ہے۔ صدیق اکبر مسکرائے، کہا کہ اللہ کے رسول کون ہے اجنبی؟ سب آپ ہی کے گھرانے، یہ میری بیٹی آپ کی بیوی ہے، یہ میری ماں اور یہ میرے باپ ہیں، یہ میں ہوں، یہ میری بیوی آپ کی ساس ہے، سب اپنے ہی ہیں، آپ کہیے کہ کیا ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدیق مجھے ہجرت کا حکم ملا ہے۔ ڈرتے ڈرتے پوچھا صدیق اکبر نے اے اللہ کے رسول ساتھ کون؟ کہا کہ آپ ہی ہیں ساتھ۔ خوشی سے نعرہ لگایا کہ اللہ نے اس سفر میں ساتھ ہونے کے اعتبار سے مجھے چن لیا ہے، میں اسی تمنا میں اس سے پہلے بھی 2 سواریاں تیار کر کے رکھا ہوا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے رات کا وقت بتلایا گیا ہے، میں رات کو آؤں گا پھر یہاں سے ہم نکلیں گے۔ اللہ کے رسول یہ اطلاع دے کے گھر پہنچے، رات آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ حضرت علی کو سلایا اور اپنی چادر دے کے کہا کہ علی تم اپنی یہ چادر اوڑھ کے سو جانا، اور جو امانتیں میرے گھر رکھی ہوئی ہیں میرے جانے کے بعد وہ تمام امانتیں ان کے گھروں کو پہنچا کر مدینہ آنا۔ آپ پوچھیں گے امانتیں کیوں گھر میں رکھی ہوئی تھی؟ یاد رکھیے مشرکین مکہ باوجود مخالف ہونے کے، باوجود جانی دشمن ہونے کے، لیکن اتنا اعتماد تھا کہ اللہ کے رسول گویا کہ ایک بینک تھے، وہاں پر اپنی حفاظت کے چیزیں لے آ کے رکھتے تھے کیونکہ معلوم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ اخلاق کے اعتبار سے اتنے بلند تھے۔ آج ہماری پامالی اسی واسطے ہے میرے بھائیوں، ہم نے اخلاق چھوڑ دیا، ہمارا اخلاق انتہائی گرا ہوا اخلاق ہے۔ ہمارے عادات اطوار رہنے سہنے کی جگہیں دیکھیے اتنی گندی اتنی بدبودار ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اتنا خوبصورت اسلام کو ماننے والے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بدنامی کا باعث خود ہم اور ہماری زندگیاں ہیں۔ اگر ہم اسلام کے پاک اور صاف نظام کو اپنائیں اور اخلاق کو اپنائیں تو یاد رکھیے پھر دعوت کی کوئی خاص ضرورت نہیں، خود لوگ آ کے پوچھ کے اسلام قبول کریں گے۔ تو اخلاق کا یہ عالم تھا کہ مشرکین مکہ باوجود بہت زبردست نفرت کے، بہت زبردست دشمنی کے، اپنی قیمتی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکھتے تھے۔ اور اللہ کے رسول کا بھی اخلاق دیکھو، ان بدبختوں نے اللہ کے رسول کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور قتل کرنے کی سازش کر کے آ کے کھڑے ہو گئے، لیکن پھر بھی اخلاق کا نمونہ دیکھو، اتنے جانی دشمنوں کے اموال کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت علی کو دے کے کہہ کے جا رہے ہیں کہ کل سویرے سب کی امانتیں پہنچا دینا، پھر اس کے بعد مجھ سے ملاقات کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ سب میرے دشمن ہیں، ان کے مال ہیں، میں ضبط کر لوں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ارے میرا دشمن ہے جی، اس کا پیسہ میرے پاس ہے، کیا ستاتا ہوں دیکھو اسے، اب دیتا نہیں دیکھو، انہیں گال دیا نہیں، انہیں اسے دیکھو دیتا نہیں دیکھو، میں سمجھتے بہت اچھا کر رہا ہے۔ یاد رکھیے بالکل غلط ہے، اس کا حق ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی سلوک کرے، حق واپس لوٹاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، پھر وہاں سے نکل گئے۔ ہاں وہ 17 افراد تھے قبائل کے، اور 17 لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں، یوں کھڑے ہوئے ہیں تلوار سونتے، جیسے ہی نکلیں گے قتل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے آنکھوں کو پکڑ لیا، وہ دیکھ نہیں پائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان بالکل چلتے ہوئے اور قرآن کی سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی، پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، یہ دیکھتے نہیں ہیں، ان پہ پردہ ڈال دیا ہے، کچھ مٹی لی اور اٹھا کے پھینکا، اور وہ کنکر جو بھی ہیں ان کے اوپر پڑے، سب کی آنکھیں جاتی رہی، کچھ دیر کے لیے وہ اندھے ہو گئے۔ اللہ کے رسول وہیں سے نکل کے سیدھے صدیق اکبر کے گھر چلے گئے۔ ادھر ان لوگوں نے صبح کی دیکھا اللہ کے رسول ابھی تک نہیں نکلے ہیں، جھانک کے دیکھا تو اللہ کے رسول کے بستر پہ موجود ہیں، پھر کچھ دیر دیکھا تبھی بھی نہیں نکلے ہیں، تب جا کے چادر اٹھا کے دیکھا تو حضرت علی وہاں سے نکلے، کیونکہ حضرت علی اللہ کے رسول کی چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ حضرت علی کو پکڑ لیا، کہا کہ کہاں ہیں تمہارے صاحب؟ کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں، اور واقعتاً پتہ نہیں تھا، اللہ کے رسول نے بتایا نہیں تھا کہ کس راستے سے جا رہے ہیں۔ ادھر حضرت علی کو چھوڑا، پھر دوڑے بھاگے گئے صدیق اکبر ہی کے پاس جائیں گے، اور وہ صدیق اکبر کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اور کچھ دیر بعد ان کی بیٹی اسما نے کھولا تو پوچھا کہ تمہارے ابو کہاں ہیں؟ کہا کہ ہم کو تو پتہ نہیں ہے۔ تو ان بدبختوں نے، ابو جہل نے ایک چانٹا رسید کیا، جس کی وجہ سے حضرت اسما کی بالی گر گئی۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں کان میں زیور پہننے کا رواج تھا، اور یہ بالکل مباح ہے، عورتوں کے لیے کان چھید کے زیور پہن سکتے ہیں۔
کیونکہ اس حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو غرض کہ اس کے بعد یہاں پر ایک بات نوٹ کیجئے، قریش مشرکین مکہ کو بھی معلوم تھا سب سے زیادہ بہترین اور جگری دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر ہیں، اس واسطے جیسے نہ ملے تو سیدھے صدیق اکبر کے گھر آئے۔ آج شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دشمن ابو بکر ہیں۔ ارے بدبختو، مشرکین مکہ کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کے دوست صدیق اکبر ہیں، تم کو نہیں پتا کہ اللہ کے رسول کے دوست صدیق اکبر ہیں؟ کیسے الزام تراشیاں کرتے ہو صدیق اکبر کے اوپر؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے، مدینہ یوں ہے، مدینہ اس طرف ہے، تو اللہ کے رسول نے بالکل مخالف سمت میں سفر کیا۔ آپ دیکھیں غار ثور بالکل مخالف سمت میں ہے، اور مکہ اس تاکہ ان لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے ہیں۔ اللہ کے رسول مخالف سمت لیے اور چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں ایک غار ہے۔ دو غار مشہور ہیں، ایک مکے کا وہ غار ہے جو غار حرا کہلاتا ہے، جو نبوت سے پہلے اللہ کے رسول وہاں پر رہتے تھے، ایک وہ غار ہے جو ہجرت کی راہ میں پیش آیا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پہنچے تو پتھریلی زمین تھی اور پہاڑ کے اوپر اونچا غار تھا۔ اللہ کے رسول کو چلنے میں مشکل ہوتی تھی، تو صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے کندھے پہ سوار ہو جائیے، میں آپ کے لے کے چڑھوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے کندھے پہ بیٹھے تو صدیق اکبر نے محمد رسول اللہ کو اٹھا کے دامن میں پہنچایا۔ یہ محبت تھی۔ ہاں، کوئی نوجوان نہیں تھے اس وقت صدیق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2.5 سال ہی چھوٹے تھے، 50 سالہ عمر ہوگی اس وقت بھی صدیق اکبر کی، لیکن محبت یوں تھی کہ صدیق اکبر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پہنچا، اور ایسا چلنا بھی ایسے نہیں تھا کہ پاؤں رکھ کے چلے، پتھریلی زمین بھی تھی اور ساتھ میں مٹی والی بھی تھی، اور پاؤں رکھ کے چلتے تو نقش بیٹھنے کا خدشہ تھا اور نشان ہونے کی وجہ سے پکڑے جانے کا خطرہ تھا، تو انہوں نے پنجوں کے بل پورا پہاڑ سفر کیا اور غار پہنچے۔ کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ کے رسول غار میں داخل نہ ہوئیے جب تک کہ میں صفائی نہ کر لوں، کیونکہ کوئی زہریلا جانور ہو اور وہ آپ کو کاٹ لے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ خود گئے اور پوری صفائی کی اور دیکھا کہاں کہاں سوراخ تھے، ان سوراخوں کو بند کیا، لیکن ایک سوراخ وہ بھی تھا جہاں بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ملا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا اور اس سوراخ پہ اپنے پاؤں کو رکھ کر بند کیا، اور اللہ کے رسول غار میں پہنچے تو صدیق اکبر کے مانڈی میں سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ یہ توکل کا اعلیٰ نمونہ ہے، کیونکہ چوطرف دشمنان اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور موت کا خطرہ ہر وقت ہے، لیکن توکل اس اعتبار سے اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول غار میں پہنچے تو اطمینان کی نیند سو گئے۔ نیند اسی وقت آتی ہے جب دل اطمینان میں ہو، یعنی ان لوگوں کا کوئی ڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے اور ادھر کوئی زہریلا جانور تھا جو صدیق اکبر نے سوراخ بند کیا تھا، اس سوراخ پہ ڈس لیا، اور اس کے زہر کے اثر سے جو درد اٹھا وہ درد اس حد تک تھا کہ صدیق اکبر نے بہت کنٹرول کے باوجود بھی ان کے آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے اور اللہ کے رسول کے چہرے مبارک پہ پڑے، تو اللہ کے رسول نے آنکھیں کھول دی، کہا کہ صدیق رو رہے ہو، کیا ہوا تمہیں؟ کہا کہ کوئی زہریلا جانور ہے اللہ کے رسول جو میرے لیے کاٹ لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پاؤں لاؤ، کہاں کاٹا ہے؟ بتائے کہ یہاں کاٹا ہے۔ تو اللہ کے رسول اپنا تھوک لعاب نکالا، وہاں پہ لگایا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کبھی یہاں درد ہوا ہی نہیں۔ ہم کو کہتے ہیں ہم تبرک کا انکار کرتے ہیں، ارے بدبختوں، ہم شعبدہ بازیوں کا انکار کرتے ہیں، ہم تبرک کو مانتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں اللہ نے یہ شفا دی ہے کہ زہریلا جانور کا کاٹا ہوا یوں ہو گیا گویا کہ کبھی کوئی کاٹا ہوا ہی نہیں ہے، کوئی زہر کوئی زخم ہوا ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ منہ مبارک اور آثار مبارک کے ہم توہین کرتے ہیں، اگر وہ واقعتاً منہ مبارک رسول کا ہے تو تعظیم کے انتہائی لائق ہے۔ ہمیں انکار اس بات سے ہے کہ تم ثابت تو کرو کہ پہلے یہ منہ مبارک اللہ کے رسول کا ہی ہے۔ مسئلہ وہ ہے، عرب میں اللہ کے رسول نے زندگی گزاری، مدینے میں اللہ کے رسول نے 10 سال بتایا، مکے میں اللہ کے رسول نے 13 سال بتایا، لیکن وہاں تو کوئی منہ مبارک نہیں، سب اڑ کے ہندوستان کے اس شہر ہی میں آ کے آباد ہو گئے۔ یہاں کی ہر مسجد میں تو منہ مبارک آثار مبارک، مکے کے اندر کسی مسجد میں نہ منہ مبارک ہے نہ آثار مبارک۔ اگر واقعتاً ہے تو دھو کے پینے سے شفا ہوگی۔ ہاں، یہ میں نہیں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے۔ تبرک بالکل صحیح چیز ہے اگر ہو اصل، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں، ہم انکار اس واسطے کرتے ہیں کہ یہ اصل میں کوئی سند کے اعتبار سے صحیح بات ہے ہی نہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول نے اپنے منہ مبارک تقسیم کیے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، خود دیے ہیں، جن کے پاس ہے واقعتاً وہ تعظیم کے لائق ہے۔ اللہ کے رسول کا پسینہ کبھی کبھی صحابہ لے لیا کرتے۔ ام حرام بنت ملحان کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول کبھی کبھی ان کے گھر جا کے سویا کرتے تھے اور سورج کی تپش کی وجہ سے پسینہ نکلتا تھا تو حضرت ام حرام کوئی شیشی میں لے لیتی تھی۔ ایک مرتبہ شیشی پکڑ کے لے رہی تھی پسینہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئی۔ کہا کہ ام حرام، کیونکہ اللہ کے رسول کے رشتے میں یہ خالہ ہوتی تھی اور یہ محرم میں آتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ پسینہ لے کے تم کیا کرو گی؟ کہا کہ اللہ کے رسول، اس پسینے کی خوشبو دنیا کی کوئی خوشبو کے مثل نہیں ہے، اس واسطے ہم اس پسینے کے قطرے کو اپنے خوشبو میں ملاتے ہیں تو اس کی خوشبو دوبالا ہو جاتی ہے۔ ہم مانتے ہیں، اسی لیے حضرت انس کہتے ہیں ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی کو میں نے چھوا، دیباج اور ریشم کو میں نے اتنا نرم نہیں پایا جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی کو نرم پایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی خوشبو کو میں نے تمام خوشبوؤں سے برتر پایا۔ اللہ کے رسول تھوکتے تو صحابہ لے کے اپنے جسموں پہ مل لیتے تھے۔ لیکن ہو اللہ کے رسول کا تھوک، وضو کا پانی صحابہ یوں لڑ پڑتے گویا کہ سب سے قیمتی شے ہے۔ وضو کا پانی نیچے گر نہیں پاتا، یہاں تک کہ صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے، لیکن شرط یہ ہو کہ وہ اللہ کے رسول کا ہے۔ تو آج میلاد کے نام پر بہت سی مسجدوں میں آثار مبارک کے نام پر ڈھکوسلے بازیاں، دھوکے بازیاں ہوتی ہیں اور اس پہ پھول چڑھاوے، اس کے علاوہ کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ تمام چیزیں غیر مستند ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 3 دن رہے، پھر اس کے بعد یوں سمجھیے کہ سفر کا آخری مہینہ تھا، یوں سمجھیے کہ 3 دن پہلے صحیح تر روایتوں کے مطابق 27 سفر یہاں سے نکلے اللہ کے رسول مکے سے، اور 28، 29، 30 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہے۔ 1 ربیع الاول غار سے نکلے، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 دن مسلسل سفر کیا، اور 8ویں دن قبا میں پہنچے۔ نکلنے والا دن بھی پیر یا جو اتوار تھا، پہنچنے والا دن بھی پیر یا اتوار تھا۔ یہ ڈیٹ ہے اللہ کے رسول کے۔ ہجرت بھی ماہ ربیع الاول میں ہوئی، اور اللہ کے رسول غار ثور سے مدینہ پہنچنے کے کل ایام 8 دن ہیں۔ یہ 8 دن کا سفر کر کے قبا پہنچے، صحابہ اشتیاق میں تھے
दौड़े भागे आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर मस्जिद बनाई जो मस्जिद कुबा है। इनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने तारीफी कलिमात क़यामत तक के लिए रख दिए कि लमस्जिदुन उस्सिस अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीही रिजालिन युहिब्बून अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। सबसे पहली बुनियाद, तक़वे की बुनियाद पर सबसे पहली मस्जिद कायम होने वाली वो मस्जिद कुबा है। और फरमाया कि फीही रिजालुन युहिब्बून अन यततहहरू, उसके अंदर नमाजी मुसल्ली वो हैं जो इंतहाई पाकी को पसंद करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, अल्लाह तबारक व तआला पाक रहने वालों को पसंद करता है। याद रखो, पाकी बहुत अहम तरीन चीज है। जो लोग मस्जिदों के टॉयलेट में बैठ के सिगरेट पीते हैं, उनसे ज्यादा जलील और जानवर कोई नहीं है। याद रखो, जो पाकी का मजाक उड़ाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदबू सख्त नापसंद थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत को बहुत पसंद करते थे। अल्लाह ने इनकी तहारत की मदह की जो खुबा के अंदर रहने वाले सहाबा थे, और मुफस्सिरीन इस बात पे शाहिद हैं कि अल्लाह ने सफाई के एतबार से क्यों इनकी मदह और तारीफ की, इस वास्ते कि ये लोग इस्तिंजा को जाते तो ढेला भी लेते, पानी से भी करते। यानी यूं समझो कि पानी साबुन दोनों उस वक्त के एतबार से इस्तेमाल करते। तो अल्लाह ने इनकी तहारत की तारीफ की। आज हमें क्या लेना देना है तहारत से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में 14 दिन रहे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकले, मदीना पहुंचे। मदीने में हालत यह थी कि हमेशा हर दिन बच्चियां और असहाब रसूलुल्लाह उस रास्ते में आके तकते रहते कि अल्लाह के रसूल कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, क्योंकि इतला आ चुकी थी कि अल्लाह के रसूल मदीने से निकल चुके हैं। लेकिन हर दिन जब शाम होती मायूस होकर वापस चले जाते। फिर इसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि सूरज गुरूब हो ही रहा था और ये वापस पलटने ही वाले थे। निदा देने वाला कोई निदा दिया। बास कहते हैं कि कोई टेले पे चढ़ा हुआ यहूदी था जिसने कहा कि लोगों, जिस साहब का तुम इंतजार कर रहे हो वो साहब गोया के आ रहे हैं, गिर्द उड़ाते हुए घोड़े आ रहे हैं, ऊंटनी आ रही है। सहाबा वापस पलटे तो देखा कि वाकई अल्लाह के रसूल ऊंटनी पे सवार आ रहे हैं जिसका नाम कस्वा था। ऊंटनियों के भी नाम होते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ऊंटनी पे बैठ के मदीने का सफर किया और इंटर हुए, उस ऊंटनी का नाम कस्वा था। अल्लाह के रसूल ऊंटनी पे बैठे हुए जैसे ही मदीने में दाखिल हुए, वहां की बच्चियां नौजवान खुशी से खिल उठे और ये नज़म गा गा के, ये गीत गा गा के अल्लाह के रसूल को वेलकम करने लगे। तला अल बद्र अलैना, गोया कि हम पर बदर का चांद तुलू हुआ है, 14वीं का चांद हम पर तुलू हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आ रहे थे। हर सहाबी की तमन्ना थी कि काश के हमारे घर क़ियाम करते, हम मेज़बान रसूल बनते, अल्लाह के रसूल हमारे मेहमान बनते। लेकिन अल्लाह के रसूल आगे ही बढ़ते चले गए। यहां तक कि कोई रुकवाना चाहा तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस ऊंटनी को छोड़ दो, अल्लाह ने इसको बताया है कि इसको कहां रुकना है। इन्नहा मामूरा, ये मामूर की गई है, इसको पता है कहां रुकना है। ये चलते 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 वहीं जाके रुकी जहां आज मस्जिद नबवी है। कुछ देर बैठी, बाज़ रिवायतें हैं कि फिर एक मर्तबा चक्कर लगाई, फिर बैठी तो वहीं बैठी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मालूम कर लिया कि ऊंटनी यहां बैठी है, तो दो तरफ सहाबा दौड़ते आए कि कहा कि अल्लाह के रसूल मेरा घर करीब है, मेरा घर करीब है, आप मेरे घर में आइए। लेकिन हजरत अबू अय्यूब अंसारी को यह एजाज मिलना था। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरा घर करीब है, बल्कि अल्लाह के रसूल का सामान भी उठा लिया। कहा कि अल्लाह के रसूल मेरा घर करीब है, आप मेरे घर आ जाएं। अल्लाह के रसूल ने दूसरे सहाबा से कहा कि इंसान वहीं रुकता है जहां उसका सामान जाता है। अबू अय्यूब अंसारी ने सामान उठा लिया,
مجھے وہیں جانا ہے۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تقریباً 6 مہینے قیام کیا ہے ابو ایوب انصاری کے گھر۔ وہ حب رسول، محبت رسول میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ راتوں میں اٹھ کے دیکھتے کہ کہیں کوئی ضرورت کی چیز تو نہیں میں نے چھوڑ دی۔ اللہ کے رسول کے آرام کے خیال میں وہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے۔ ابو ایوب انصاری کا مکان 2 منزلہ تھا، اوپر ایک منزل نیچے ایک منزل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ اوپر رہ جائیں، میں نیچے رہ جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں نیچے رہتا ہوں، لوگ میری ملاقات کے لیے آتے رہیں گے اور مجھے بار بار نیچے اترنا پڑے گا، میں نیچے رہتا ہوں، تم اوپر رہو۔ تو ابو ایوب نے وہ تاریخ ساز جملے کہا کہ اللہ کے رسول میرا دل کیسے گوارا کرے گا کہ آپ نیچے ہیں، میں اوپر اپنے پاؤں سے چلوں۔ حالانکہ چھت تھی، ادب کا تقاضا، احترام کا تقاضا، محبت کا تقاضا۔ کہا کہ اللہ کے رسول میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ آپ نیچے رہیں، میں اوپر رہوں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھی تو بڑی مشکل سے مان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا تو وہ اپنے گھر کی تعمیر نہیں۔ مسلمانوں یہ سبق یاد رکھنا، جہاں بھی تم جمع ہو وہاں سب سے پہلے مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ جو اونٹنی جہاں بیٹھی تھی وہ ایک کھلا میدان، تھوڑی سی جگہ تھی، یہ جگہ کس کی ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ 2 یتیم لڑکوں کی، سہل اور سہیل کی یہ جگہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کے چچا کو بلوایا، کہا کہ ہم یہ خریدنا چاہتے ہیں۔ چچا اور وہ دونوں یتیم بچے یہ بلک بلک کے رو کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم تحفتاً دیتے ہیں، ہمیں کوئی اماؤنٹ، کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے کی، آپ نے چاہا یہی بہت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میں اسے قیمتاً لوں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوق دیکھیے کیسے ہے۔ 2 یتیم بچوں کی یہ جگہ اللہ نے یوں برکت دی کہ کائنات کی آج حرم کے بعد سب سے اہم ترین مسجد وہ مسجد نبوی ہے جو یتیم بچوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خریدا۔ پھر حکم ہوا کہ کسی معمار کا انتظار نہ کرو، آؤ ہم خود مل کر مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ خود مٹی اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں کر رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دامن میں کچھ مٹی اٹھا کے لا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دامن میں اس سے بھر کر بڑی مٹی اٹھا کے لا رہے تھے۔ ایک ایک اینٹ اٹھا کے ہم لا رہے تھے تو اللہ کے رسول 2 اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے۔ ساتھ میں جب تکلیف بڑی، دھوپ بڑی، تو اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے گیت، رجز اور اس طرح کے اشعار جس سے انسان جوش میں آتا ہے وہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ تو مہاجرین اور انصار کی مغفرت کرنا۔ جب یہ کہتے تو صحابہ اور جوش میں آتے اور آگے بڑھتے۔ مسجد تعمیر ہو گئی، اور وہ مسجد کیسی تھی؟ فرش بالکل مٹی کا تھا، اور تنے جو ستون تھے وہ کھجور کے تنے تھے، اوپر کھجور کے پتے تھے، جس سے کیا ہے کبھی کبھی سورج کی روشنی جھانک رہی ہوتی تھی، بارش پڑتی تو بوندیں نیچے پڑ جاتی اور زمین اور فرش گیلا ہو جاتا۔ اللہ کے رسول سجدہ کرتے تو مٹی اللہ کے رسول کے جبین مبارک پہ لگ جاتی۔ ایسی زمین تھی کہ وہاں کوئی پلاسٹر نہیں تھا، کوئی ماربل نہیں تھا، لیکن ایمان سے بھری ہوئی مسجد تھی، جہاں ابو بکر و عمر و عثمان علی وہاں مصلی تھے، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رحمتوں اور برکتوں کا نزول کیا تھا، جہاں فرشتے حاضری دیا کرتے تھے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بنی۔ مسجد میں بلانے کا کیا مسئلہ کیا جائے، کیسے اعلان کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو کسی نے کہا کہ گھنٹی بجائی جائے جیسے عیسائی بجاتے ہیں، کسی نے کہا کہ ناقوس بجائی جائے جیسے یہودی سنگ میں ناقوس بجاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی طے نہیں کیا۔ اسی میں سے ایک صحابی نے کہا
اے اللہ کے رسول میں نے ایک آواز خواب میں سنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ اذان کے الفاظ میں نے سنے ہیں۔ اسی وقت خود حضرت عمر نے بھی کہا میں نے بھی یہی خواب میں سنا ہے۔ اللہ کے رسول کو یہ الفاظ بہت پسند آئے، کہا کہ بلال کو سکھاؤ، کیونکہ بلال کی آواز سب سے بلند ہوتی تھی، بلال اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہیں، اور جب انہیں اذان کے لیے کہا جاتا تو وہ اذان دیتے تو ایسے روح پرور فضا ہوتی کہ جو اپنے لیے بزنس کے لیے نکلا ہوتا وہ چھوڑ کے مسجد آ جاتا، کوئی آ کر کھلاڑی اٹھایا ہوتا تو وہ پھینک کے آ جاتا، کوئی کسان اپنے کھیتوں میں کام کرتا، بلال کی آواز کانوں میں ٹکراتی تو چھوڑ کے بھاگ پڑتا، اور مدینے کی یہ چھوٹی سی مسجد بہت کم دنوں کے اندر لوگوں سے اتنی بھر گئی کہ جگہ کم پڑنے لگی۔ مسجد بناؤ، لیکن مسجد بنانا نہیں ہے اتنا بڑا کام جتنا مسجد کو آباد کرنا ہے۔ یاد رکھو ہماری مسجدیں خالی ہیں، جمعہ میں ایسے موقع پر بھرتی ہیں، عام نمازوں میں نہیں بھرتی۔ یاد رکھو اللہ کے پاس پوچھ ہے، اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ایک رات میں بھی جوش آیا تو تم نے مسجد بنا لی، لیکن برس ہو گئے، سال بیت گئے، پڑوسی بھی نمازی نہ بن سکا۔ کتنے پڑوس کے گھر ایسے ہیں جو نماز کو نہیں آتے، مسجد بالکل ہی باز ہو، اس کے لیے دوہرا عذاب ہوگا جب بھی وہ اذان سن کے نہ آئے گا۔ یاد رکھو معمولی چیزیں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں پوچھ ہے۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔